دوستو، دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں ایک سلطنت عثمانیہ ہے جس کی بنیاد بہادر جنگجو ارطغرل کے بیٹے عثمان غازی نے رکھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بازنطینی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ عثمان غازی ایک ترک سردار تھے جو 13 فروری 1298 میں پیدا ہوئے۔ یہ ارطغرل کی سب سے چھوٹی اولاد تھی۔ عثمان غازی کو اسلامی تعلیم سیکھنے کا بھی بہت زیادہ شوق تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت اچھے صوفیاء کے پاس تعلیم حاصل کرنے گئے۔ ان میں سر فہرست استاد شیخ آدھا بالی تھے۔ وہ استاد شیخ آدھا بالی سے اتنے متاثر تھے کہ انہوں نے ان سے ان کی بیٹی بالا خاتون کا ہاتھ مانگا۔ اس پر انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ عثمان غازی نے اپنے خواب میں دیکھا کہ ایک حلال یعنی پہلی رات کا چاند ان کے میزبان شیخ آدھا بالی کے سینے سے نکل کر 14ویں رات کا چاند بن کر ان کے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کی پشت سے ایک درخت نکلتا ہے جو بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا سایہ ساری زمین کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اس کے نیچے 3 پہاڑ ہیں اور اس کی جڑوں سے 4 دریا نکل رہے ہیں۔ اس درخت کے پتے نیزوں اور تلواروں کی مانند ہیں، جبکہ ہوا ان کو قسطنطنیہ شہر کی طرف لے جا رہی ہے۔ عثمان غازی نے جب یہ خواب اپنے شیخ آدھا بالی کو بیان کیا تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ ان کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد شیخ آدھا بالی نے اپنی بیٹی کی شادی عثمان غازی سے کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ عثمان غازی کے والد ارطغرل کی جب وفات ہوئی تو اس وقت عثمان غازی کی عمر لگ بھگ 24 سال تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے والد ارطغرل کے جانشین بنے اور کائی قبیلے کو سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، یہاں تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ عثمان غازی کے چچا جن کا نام دومدار تھا، ان کی موجودگی کے سبب عثمان پرامن طریقے سے سرداری حاصل نہ کر سکا، لیکن بعد میں عثمان غازی نے اپنا سرداری کا عہدہ سنبھال لیا۔ ناظرین، دوسرے قبیلوں سے عثمان غازی کا تعاون بہت اچھا تھا، جس کی وجہ سے ان میں اور ان کے درمیان دوستی کی ایک جڑ مضبوط ہو گئی۔ ان سب اقدامات کے بعد عثمان غازی کے لیے 2 محاذ منتظر تھے، ایک بازنطینی محاذ اور دوسرا ترکمانی عمارتوں کا محاذ۔ ترکمانی عمارتوں کو نظر انداز کرنے کے بعد عثمان غازی نے اپنی سلطنت کو بازنطینی محاذ پر وسعت دینے کی سوچی۔ جلد ہی عثمان غازی نے بازنطین جنگ چھیڑ دی، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ عثمان غازی کو اس جنگ میں بہت بڑی شکست حاصل ہوئی، جس میں اس کے بھائی اور اس کے بہت سے سپاہی بھی شہید ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد بھی عثمان غازی نے ہمت نہ ہاری اور قلعہ کاراچوائسار کا رخ کیا، جو پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ یہاں عثمان غازی کو بہت اچھی طرح فتح حاصل ہوئی، لیکن اس نے اس فتح کے دوران اپنے ایک بھائی کو کھو دیا۔ عثمان غازی کی حاصل کردہ یہ کامیابی اس وقت کی سب سے بڑی کامیابی اس کے لیے بن چکی تھی۔ سلجوقی سلطان علاء الدین نے عثمان غازی کی اس حاصل کردہ فتح کی اچھی طرح قدر کی اور عثمان غازی کو حارس الحدود علی جاہ کا لقب عطا کیا، اور ساتھ ہی سلطان علاء الدین نے اپنی زمین کے کچھ حصے عثمان غازی کی سپرد کر دیے اور خصوصی حکم جاری کر کے ان کے تمام تر ٹیکس بھی معاف کر دیے گئے۔ اس کے بعد عثمان غازی کا مقصد بازنطینی شہروں کو فتح کرنا اور انہیں کاٹ کر الگ کرنا تھا، لیکن اسی دوران سلجوقی حکومت کے برے دن چل رہے تھے اور سلطان علاء الدین کی وفات بھی ہو گئی تھی۔ سلطان علاء الدین کی وفات کے بعد غیاث الدین کا دور حکومت شروع ہوا، جو کہ زیادہ عرصہ نہ رہ سکا، لہٰذا سلطان علاء الدین کی وفات کے ساتھ ہی سلاجقہ سلطنت بھی ختم ہو گئی اور عثمان غازی کے لیے زیر تسلط علاقوں میں دروازے کھل گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلطان علاء الدین کی کونیا میں وفات کے بعد چونکہ سلطان علاء الدین کی اولاد نہیں تھی، اس لیے تمام وزراء اور دانشوروں نے یہ فیصلہ کیا کہ سلطنت سنبھالنے کی سکت عثمان غازی کے علاوہ اور کسی میں نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے عثمان غازی کو سلطنت سنبھالنے کی پیشکش کی تو عثمان غازی اس پر راضی ہو گئے۔